السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ دوستو، کالے جادو کی تاریخ مصر کے ساتھ منسلک ہے۔ مصر کے سامری جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، وہ بھی اس وقت مصر میں پایا جاتا تھا۔ دوستو، کالے جادو کی تاریخ صرف اور صرف انسان کو گمراہ اور اپنے وش میں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور آج بھی کالے جادو کا استعمال صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے وش میں کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور کالا جادو کرنے والے لوگ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے آئے ہیں، اور آج تک ہر اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی نافرمان قوم ہے جس نے اللہ کی ہزار نعمتوں اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی شیطان کی پیروی کی۔ دوستو، یہ وہی قوم ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین سے جادو اور کالا علم سیکھنا شروع کیا۔ دوستو، سب سے مشہور جادو قبالہ جادو ہے، جو کہ انسان کو مکمل طور پر اپنے اندر وش میں قابو کرنے کے عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، گانے بجانے پر مشتمل الفاظ اور ان میں شامل میوزک کی منفی لہریں انسانی جسم میں شامل ہو کر خیر کو نکال دیتی ہیں اور انسان کو بھٹکا دیتی ہیں، جہاں سے انسان رحمان سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ مشہور سیلیبریٹیز صرف اور صرف دولت کی خاطر شیطانی الفاظ کو استعمال کرنے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں سمجھتی۔ دنیا کے تمام گلوکار جانے یا انجانے میں تمام لوگوں میں شیطانی الفاظ بھر رہے ہیں، جس میں کوئی خیر نہیں بلکہ شر ہی شر ہے۔ دنیا بھر کے تمام برٹش سنگرز جو بھی گانا گاتے ہیں، حال ہی میں ان گانوں کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ قبالہ جادو سے منسلک ہیں، جو انسان کی حواس و باختہ کو ساکن کر کے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ یہ منفی لہریں اور شیطانی الفاظ انسان کے کانوں کے ذریعے داخل ہو کر انسان کو مدہوش بنا دیتی ہیں اور ناچنے اور مشہور ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ انسان گانا سنتے وقت ایسی امیجنری یا تصوراتی زندگی میں چلا جاتا ہے کہ وہ حقیقی دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک انگریزی مشہور سنگر نے جب ایک گانا گایا تو ساری عوام اپنے اندر مدہوش ہو گئی، اور اس سنگر نے اسی وقت تمام لوگوں سے شیطان کا پیروکار ہونے کا حلف لیا۔ بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس گانے کے لیرکس اور الفاظ قبالہ جادو سے منسلک ہیں، اور وہاں پر موجود لوگ گانے کے الفاظ اور شیطانی لیرکس میں مدہوش ہو کر اپنا ایمان گنوا بیٹھے۔ جس طرح روزانہ کی زندگی میں عام طور پر ادا کردہ الفاظ بھی اپنے اندر مثبت اور منفی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طرح گانے جو بھی ہم سنتے اور گنگناتے ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان گروہوں کی ناپاکی اور ناپاک نیت کا ہمیشہ سے پتہ تھا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی گانے بجانے والوں پر لعنت فرما کر مسلمانوں کے لیے گانے بجانے کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ وہ کس غلاظت کو اپنے کانوں میں انڈیل رہے ہیں، اور آج کے دور میں گانا بجانا، میوزک اور ڈانس ایک فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور گانا بجانا پسند نہ کرنے والے کو کم ظرف سمجھا جاتا ہے۔ یعنی پہلے جس چیز کو مسلمان برا سمجھتے تھے وہ اب اچھی سمجھے جانے لگی ہے۔ فلموں، ڈراموں کے گانوں میں اور ان کے ٹریلرز میں اسی طرح قبالہ جادو کے الفاظ اور لیرکس استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مدہوش ہو جائیں اور دوبارہ میوزک اور فلم دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف جادو کا اثر ہوتا ہے جو لوگوں کو بے چین رکھتا ہے۔ آج سائیکالوجی بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان جو بھی دیکھتا اور سنتا ہے وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بھرپور اثر ڈالتا ہے۔ دوستو، یہودی اور دجالی فوج ان سب چیزوں کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں انسان کی سوچ پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا، ٹی وی اور ہر قسم کا انٹرٹینمنٹ انسان کے برین واش کرنے میں بھرپور اپنا عمل ادا کر رہا ہے، جس کی ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ دوستو، آج ٹی وی اور تمام سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی بے شرمی اور بے حیائی چیزیں کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے معیوب سمجھی جاتی تھی، اور آج انہی چیزوں کو فیشن اور انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے سمجھنے کا فرق ہے۔ یہ تمام چیزیں انسانی عقل کو اپنے وش میں کرنے کے لیے کی گئی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف تمام پراپوگنڈا جو دجالی فوج تیار کر رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس دجالی فتنے اور دجالی فوج کے اس شیطانی اور قبالہ جادوگر کے الفاظ و لیرکس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔